بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ سورہ حدید کی آیت 25۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں و ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بڑی اہم آیت ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے جو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے ہے، سورہ حدید کی آیت 25۔ اس میں اللہ رب العالمین رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ہی اہل ایمان کی ذمہ داری بھی۔ پہلی بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آئی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، لقد ارسلنا رسولنا، جمع کے بات ہے، سارے رسولوں کی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ سب ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بینات لے کر آئے، کتاب اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی اور میزان یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کوئی بناوٹی بات نہیں ہے۔ روشن دلائل یعنی بینات، روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے، اور جس چیز کو باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے۔ اور ایسی واضح ہدایات جس میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے، یعنی اس معاملے میں چیزیں واضح کر دی جائیں۔ بین کا مطلب ہی ہوتا ہے روشن، بالکل واضح، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، ابہام ختم ہو جاتا ہے، چیزیں بالکل دو ٹوک ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، یہ بین کی بات ہے۔ دوسری چیز جس کہا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کے ساتھ کتاب نازل کی، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کتاب نازل ہوتی، ہر دور کے لیے کتاب رہی، تو اس کتاب میں وہ تمام تعلیمات لکھ دی جاتی ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار ہو، تاکہ بعد میں بھی لوگ اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ یعنی تحریری بات ہے، غیر تحریری بات نہیں ہے کہ کہیں ادھر ادھر ہے اور وہ بات جو ہے کہیں چلی جائے۔ تو کتاب نازل والے محفوظ کر دیا جانا، ایک ویسے بھی لوح محفوظ کا ہے کہ وہاں محفوظ ہے اور پھر لوگوں کے پاس آ جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جسے میزان کہا، یعنی وہ میزان کہتے ہیں جس کا جیسے ترازو کو کہا میزان، اس پر جو ہے تول کر دیکھ لیا جاتا ہے، یعنی صحیح غلط کی بات، تو اس کو اس اعتبار سے کہا جیسے کسوٹی کی بات ہوتی ہے۔ تو میزان اصل میں وہ معیار حق ہے جو بالکل ٹھیک ترازو کی تول کر یہ بتا دے کہ افکار، اخلاق اور معاملات میں صحیح طریقہ کیا ہے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بالکل درست انصاف کی بات، عقل کی بات کیا ہے، قسط کی بات کیا ہے، عدل کی بات کیا ہے۔ تو ان تمام، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ بتا دے، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، یہ چیزیں ان کے ساتھ رہی ہیں، اور ان تینوں چیزیں ساتھ ان کے ذمہ کام کیا گیا تھا، اس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا، یہ چیزیں انہیں کیوں دی گئی تھی، کیا تھا ان کے پیچھے، ان کو دینے کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ بات بھی بتا دی، یہ سب چیزیں کس لیے دی گئیں، لیقوم الناس، تاکہ، یعنی اس لیے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان جو ہے، لوگ جو ہیں وہ عدل پر قائم ہو جائیں، قسط پر قائم ہو جائیں۔ تو یہ جو لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ لوگ جو ہے اسلام پر، عدل پر قائم ہو جائیں، تو پہلی بات تو اس میں ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ اسلام کیا ہے، نظام عدل ہے،
اسلام یعنی یہی دین ہے جو آغاز سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اسی دعوت کو لے کر آئے، اسی پیغام کو لے کر آئے، اسی دین کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات بھی بتاتے ہیں، یعنی یہ بات پیچھے بھی گزری، آگے بھی آئے گی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، یعنی دین کو غالب کرنا۔ اب یہاں پر کیا بات کی کہ لوگوں کا عدل پر قائم ہونا، تو گویا یہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی دین کا قائم ہونا گویا عدل کا قائم ہونا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جو عدل کی تعلیمات ہیں، عدل پر مبنی ہیں، یعنی اگر کہیں عدل کا معاملہ ہو سکتا ہے، ویسے تو عدل کی بات، انصاف کی بات ہر جگہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ عدل جو ہے غلط چیز ہے، انصاف جو ہے وہ غلط چیز ہے، اور انصاف کے مقابلے میں، عدل کے مقابلے میں جو بات آتی ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، انصاف کے مقابلے میں جو ہے ناانصافی آتی ہے، زیادتی آتی ہے، تو اصل لفظ تو عدل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عدل اچھی چیز نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس عدل موجود بھی ہے، یعنی جانتا ہے جو دنیا میں جتنے بھی نظام آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی نظام پائے جاتے ہیں، جب ان نظاموں کا تجزیہ کیا جائے، جب ان کی تنقیح کی جائے، ان کو دیکھا جائے، تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ نظام عدل پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جو نظام بناتا ہے، انسان جو بھی طریقہ کار اپناتا ہے، یعنی جو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے، کسی کے لیے بھی جو نظام بنائے گا، تو وہ عدل پر مبنی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے اپنے ساتھ جتنے معاملات لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اپنے رجحانات ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کے اپنی پسندیدگیاں ہیں، اس کی ناپسندیدگی کی بات ہے، اس کے اندر کسی کے ساتھ وابستگی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، یعنی سب چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں کا یعنی اس کی فطرت کا معاملہ، اس کے اپنے نظریات کا معاملہ، اس کے مزاج کا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ اور جس کا کسی کے ساتھ تعلق کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ قربت کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ جو ہے بود کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ محبت کا ہے، کسی کے ساتھ بغض کا، نفرت کا، یعنی ساری چیزیں انسانوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہیں۔ تو انسانوں کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ انسان کبھی بھی، اور ان کی عقل بھی محدود، ان کا علم بھی محدود، یعنی ان کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر محدودیتیں ہیں، وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ کامل بات کر سکیں۔ جو خود ناقص ہو وہ کامل بات کیسے کر سکتا؟ جو خود ناقص، انسان کی عقل کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اسی لیے اس کے اندر بہت سی غلطیاں کرتا ہے، بہت سی کوتاہیاں کرتا ہے، خود ایک بات طے کرتا ہے، کل اس کے اندر رد و بدل کرتا ہے، تبدیلی لے کر آتا ہے، اس کے اندر ترمیم کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یعنی وقت اسے بتاتا ہے، حالات اسے بتاتے ہیں کہ یہ بات ایسی نہیں تھی، اس کے اندر ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی، اس کی اصل بات یہ ہے، اور جانے پھر کب دوسری مرتبہ ترمیم کی ضرورت پیش آ جائے اور تیسری مرتبہ آ جائے، اور یہ سب کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال وہ محدودیت ہے اس کے ساتھ میں، اس کی عقل محدود ہے، اس کی عقل اتنا کامل، وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس کی تمام صلاحیتیں، اس کا علم، لیکن اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے۔ تو وہ جو نظام دیتا ہے، اور پھر یہ بھی انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی ہر طرح کی کیمسٹری، یعنی چاہے وہ جسم کی ہو، چاہے اس کی روح کی ہو، چاہے اس کی دماغ عقل کی ہو، یعنی اس کیمسٹری اس کو اللہ ہی کو معلوم ہے نا، اس نے بنایا، اس کے لیے کیا چیز درست ہے، کیا تو عدل کا وہ سارا معاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے خود نظام بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ سب کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ رات کو نیند کا وقت بنایا، لباس بنا دیا تمہارے، اندھیرا یعنی یہ کر دیا، دن کو معاش کا وقت بنا دیا، کیسے کیا، یہ انفرادی معاملات ہیں، انفرادی طور پر یہ باتیں اللہ نے انسان کے لیے پورا ایک نظام بنایا، دیا اس کو اس اعتبار سے، پھر اس کو اسی طرح کچھ چیز اس کے اندر بدیت کر دی، کچھ چیزیں آزمائش کے لیے رکھ کے اسے بتا دی کہ یہ عدل کا راستہ ہے، یہ ظلم کا راستہ ہے، جو آزمائش کا معاملہ تھا۔ تو جو آزمائش کا معاملہ ہے اسی میں انسان کی بات ہے کہ وہ اب اس مقام پر بھی ظلم کو چھوڑ کر عدل کی طرف آ جائے۔ تو اسلام عدل کا نظام ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کہیں عدل پایا جاتا ہے، اگر کہیں مکمل عدل، انفرادی تھوڑا بہت اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اصل فی الاصل ہو اور اپنی مکمل صورت کے اندر ہو، تو وہ آپ کو اسلام میں ملے گا۔ یہ بات صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے،
یہ بات یہ گویا کہ یہ اس چیلنج کو تو خود قرآن نے رکھا ہے، کہا ہے کوئی جیسا تو لا کے دکھاؤ، کوئی جیسا تمہارے پاس جو نظام حیات دیا ہے قرآن نے تو اسی اعتبار سے دیا ہے کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا نظام کوئی تخلیق کر سکے جو کہ عدل پر مبنی ہو اور اس طرح سے اس کے قائم مقام ہو، اس کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو نظام دیا تو اسلام کی بات گویا عدل کی بات ہے، اسلام پر قائم ہو جانا گویا عدل پر قائم ہو جانا ہے، اور اس کو الگ الگ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں مطلب عدل کے عنوان سے جیسے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر بات آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ تمہیں حق کا علمبردار خدا واسطے گواہ بن کر عدل و قسط پر قائم ہونے والا عدل کا علمبردار بن کر اٹھنا ہے، قوامین بالقسط، قوام کھڑے ہونا عدل کو لے کر، انصاف کو لے کر، انصاف کی خاطر کھڑے ہونے والے بننا اور حق کی گواہی دینا، سچی بات کہنا یعنی، اور چاہے اب اس عدل کی زد جو ہے وہ تمہاری ذات پر پڑ جائے، تمہارے والدین پر آ جائے، تمہارے قریبی اعزہ پر آ جائے، کہیں بھی ہو ہر صورت تمہیں عدل کرنا ہے۔ تو جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ نظام ہر اعتبار سے عدل کا نظام ہے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی کہ اپنی ذات کو بنیاد بنا کر اس کے مفاد کے لیے اپنی ذاتی یا کسی اور کے قریبی اعزہ کے ان کے مفاد کی خاطر آدمی عدل کا راستہ نہیں چھوڑے گا، عدل کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ ایسے اس کا دوسرا پہلو سورہ مائدہ کیا ہے 7 میں رکھ دیا 8 میں، وہاں کیا کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ وہاں پھر دوسرا پہلو رکھا کہ دیکھو عدل کے علمبردار بنو، انصاف کے گواہ بنو، ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والے بنو، اور کیا کرو کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ، کسی قوم کی دشمنی۔ تو یہ جو بات ہے کہ محبت کا تعلق ہو یا دشمنی کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں عدل، تو یہاں جو بات کی ہے اس معاملے میں یہ تو آپ کو ملے گی۔ یہ بات پہلے والی بات تو پھر بھی کسی درجے میں لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ ہاں صاحب اقربا پر بھی نہیں ہونی چاہیے اور کسی ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، حالانکہ قومی مفاد کے لیے ساری دنیا کا نقصان کرو تو پرواہ نہیں ہے، یعنی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے لوگوں کے نزدیک۔ تو اسی اعتبار سے اس آیت کے حوالے سے آ جائے گی بات۔ تو غرض یہ کہ کسی درجے، لیکن یہ بات کہ ہاں یہ معاملہ کہ کسی کی دشمنی یعنی قوموں کی دشمنی اس معاملے کے اندر، اور اس کے اندر پھر عدل کو سامنے رکھا جائے، کوئی اس کے اندر جو ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے، یہ تصور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اگر کہیں کہا بھی جاتا ہے تو بس صرف کسی درجے میں کہنے کی بات، ورنہ یہ بات کہ ہر آدمی آزاد ہے اس معاملے میں، خود اپنے تحفظ کے نام پر، خود اپنے حق کے نام پر جو چاہے کر ڈالے، جو چاہے ظلم کرے، اور دنیا اس قسم کے مظالم کی سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے دنیا کی ہمارے سامنے کہ بڑی بڑی مہذب قومیں جو اس کا یعنی عدل کا اور جمہوریت کا اور حقوق کا اور سب کا یعنی ان سب کے ناموں کے ساتھ سامنے آتی ہیں، اور ہر ایک کے چارٹر اس کے لیے سب کے حقوق وہ خود ہی سب سے بڑھ کر اس کو پامال کر رہی ہوتی ہیں۔ سب قریب کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے باتیں اور زمانے بعید کے اندر بھی ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ اس کا عدل پر قائم رہنا صرف اپنی ذات کی خواہشات کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے، یہ عدل قائم ہوگا جب خدائی ہدایت کو اپنے سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر آدمی اس کا پابند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو جہاں دشمنوں کی بات کی تو کیا کہا، اعدلوا، عدل کرو، حکم دیا، اور بتا دیا ہوا اقرب للتقوی، تقوی سے قریب ترین ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی نہیں کرے گا، عدل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ظلم کرے گا، اور جب ظلم کرے گا تو پھر تقوی کہاں رہ گیا، پھر تو فسق ہو گیا، پھر تو نافرمانی ہو گئی۔ یعنی ظلم تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ظلم تو اندھیرے ہیں، ظلم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ظلم کے تو کوئی یعنی کسی طرح سے اسے کوئی سرپرستی نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں اس کے لیے۔ تو یہ بات، تو عدل کیا ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اسے ملے، جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، اور ظلم اس کی ضد ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہر ایک کا جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے وہ اسے دے رہا ہوتا ہے، مقرر کرتا ہے، متعین کرتا ہے، اور سب پر پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ، پھر سب کے بارے میں کون پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ اگر ایک انسان جو ہے اپنے ذات کا یعنی اس کا معاملہ بھی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے آدمی،
اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کا جو ہے گویا کہیے کہ عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اس کا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اس کی صورت میں اسے بھگتنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ یہ سارے معاملات۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھ دی جو انبیاء کی ہدایات ہیں اس میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم کرنے کی بات کی، یعنی یہ نظام جو دیا ہے تو انبیاء یہی مقصد لے کر آئے۔ اس طرح سے جب وہ انسانی یعنی فرد کے اعتبار سے جو اسے ہدایات دے رہے ہوتے ہیں تو فرد کے حساب سے جب دیکھیں تو وہاں ساری ہدایات ملیں گی آپ کو، اس کے مطابق ملیں گی۔ ہر ہدایت کا معاملہ چاہے وہ فرد کی ذات کے حوالے سے ہو یا اس کے اپنے معاشرت کے معاملے میں ہو یا صرف اس کی صحت کے معاملے میں کیوں نہ ہو، اگر اس طور پر بھی دیکھیں گے آپ تو بہترین بات ملے گی آپ کو۔ جو اصول اللہ کے رسول نے دے دیے بتا دیے، تو بتا دیا کہ فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم ہو۔ ایک طرف ہر انسان اپنے اللہ کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق جن سے اس کو کسی طور پر بھی سابقہ پیش آنا ہے ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے۔ جانے کا کہاں سے؟ قرآن و سنت سے، یعنی اللہ نے جو دیا اس کے ذریعے سے۔ اور اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جس سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے، تمدن تہذیب کا ہر پہلو افراط و تفریط سے محفوظ ہو، حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح توازن قائم ہو اور معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی۔ وہ ایک فرد کی ایک شخص کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو، اور انسانی معاشرے کو بھی اس کے پورے نظام کے ساتھ اس کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں مانع و مزاحم ہونے کے بجائے معاون و مددگار۔ اس معاملے افراد و تفرید کا معاملہ آتا ہے۔ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے دانشور پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں انفرادی طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے، انفرادی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی انفرادی طور پر وہ عدل کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، اس اعتبار ساری باتیں کریں گے، لیکن نظام کے طور پر پھر یہ چھوڑ دیا جائے، پھر یہ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے کوئی کوشش، کوئی نظام بنانا، کوئی نظام تفویض کرنا، اس نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کی کوشش کرنا، جیسے انسان اپنے آپ کو بھی تو صحیح راستے پر قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اسے اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے، اسے تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر لا کر اسے صبر کے ساتھ میں اس پر قائم رہنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسی باہر بھی اسے کشمکش کرنی ہوتی ہے، باہر بھی معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ بات کہ پہلی چیز یہ سمجھ میں آ جائے، پہلی چیز یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام نظام عدل ہے، یعنی اس صورت سے، اس آیت سے جو چیز ہمیں دینی ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام نظام عدل و قسط ہے۔ یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آج کسی کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اسلام سے نام، یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ والے، یعنی مسلمانوں میں آج جو صورتحال بنی ہے کہ مسلمان ہے، کوئی دین سے واقف ہے، کوئی دین سے ناواقف ہے مسلمان، کوئی دین پر عامل ہے، کوئی دین پر عامل نہیں ہے، بے عمل ہے مسلمان، کوئی دین کے کسی جز کو لے کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس پر زندگی بسر کر دی ہے مسلمان، کوئی دین کے کل کی بات کرتا ہے وہ بھی مسلمان، یعنی سارے مسلمان ہیں۔ اب جب یہ معاملات ہیں تو جو باطل ہے، باطل کیا کام کرتا ہے؟ جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ کسی جزئیاتی معاملے، یہ ہے اصل اسلام، یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے جس کے اندر کوئی نظام کی بات نہیں ہے، جس کے اندر کسی ان کے ظلم کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، جو ظلم کا نظام ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، ظالم کو پکڑنے، اس کا ہاتھ روکنے کی بات نہیں کرتا، اور اس کو عدل کی طرف لانے کی بات نہیں کرتا، تہذیب و تمدن اس کی اپنی مرضی کے مطابق رکھنے اختیار کرنے کے لیے چھوڑ دیتا، یہ والا۔ ورنہ اسی لیے کیا کہا؟ یہ پولیٹیکل اسلام ہو گیا، یہ سیاسی اسلام ہو گیا، یہ گویا کہ یہ اصل تو اسلام کے اندر سارے شعبے ہیں، بات اپنی جگہ کہ اسلام کے شعبے، اسلام میں معاشرتی شعبہ ملے گا، سیاسی ملے گا، سیاسی ہدایات ہیں، معاشرتی ہدایات ہیں، معاشی سسٹم، پورا مکمل نظام۔ تو پھر اسی اعتبار سے وہ اسلامی کی نفی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گویا یہ ان لوگوں کی اپنی ذہنی اپج ہے، ان کے اپنے خود یہ انہوں نے اختراع ہے۔ تو کچھ لوگ تو ادھر چلے جاتے ہیں، اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں
پھر وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے تو دور کیا ہی نہیں جا سکتا، پھر براہ راست قرآن پر تنقید کرتے ہیں، پھر براہ راست کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا مسلمان قرآن سے واقف اس طرح نہیں ہے ایسے ہونا چاہیے، اور وابستہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کام پر زیادہ زور بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن کو ہدف بنایا، کہیں کہیں بنتا ہے، یعنی آپ کے سامنے آئے گا، کہیں کہیں بات، جب یہ بات آئے گی تو اس پر یہ بات ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن کے کو بنیاد بنا کر وہ اجتماعی نظام کی بات کی، تو ان لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، یہ ہیں اصل، چاہے وہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، چاہے وہ حسن البنا کی بات آ جائے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ جائے، یعنی وہ کسی کی بھی بات آ جائے، تو اس اعتبار سے وہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات آ جائے، کسی کی بھی آ جائے، جہاں نظام کے طور پر بات کی گئی بس وہی آدمی ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، باقی تو سب سارا نظام سب ٹھیک ہے، سب امن کے علمبردار، امن کے پیامبر، تو ایسا اسلام، تو یہ اسلام کا ایک جز تو ہے، کل اسلام نہیں ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسلام عدل کا نظام ہے، اور جو عدل کا نظام ہوگا وہ ظلم کے خلاف ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدل کی بات کریں آپ اور ظلم کے خلاف نہ ہو آپ، بھائی عدل بھی ٹھیک ہے اور ظلم بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دو متضاد چیزیں کیسے ساتھ چلیں گی؟ عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، جب آپ عدل لائیں گے تو ظلم مٹے گا، جب آپ طہارت لائیں گے تو ناپاکی ختم ہوگی، ناپاکی بھی رہے اور طہارت بھی چلتی رہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یا تو آپ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ عادل ہوں گے یا آپ ظالم ہوں گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ عدل کا ساتھ دے رہے ہوں گے یا ظلم کا ساتھ، ورنہ کیا یہ جو ملی جلی بات ہے وہ پھر ناپاکی کی طرف جاتی ہے، کچھ پاک ناپاک سب ناپاک، کچھ ظلم کچھ عدل سب ظلم، یعنی اس اعتبار سے آدمی، ورنہ تو کوئی کسی نہ کسی جگہ پر کر رہا ہوتا ہے تو صحیح ان نظاموں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ظلم کے نظام ہے، اس کے نتائج وہی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنا اور سمجھانا بہت اہم ہے، اسلام کو اس طور پر دیکھنا، اس کی ہر بات جیسے عرض کیا گیا ہے، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے فرد کے ساتھ ہو، اس کے ذاتی معاملات کے اندر آ جائے، چاہے وہ رضاعت کے معاملات کے اندر آ جائے، چاہے وہ کسی اور حوالے، یعنی جو بھی شعبہ دیکھ لیں، آئلی قوانین کی بات کریں، جہاں بھی دیکھیں، وراثت کے معاملات دیکھیں، ہر جگہ عدل ہو۔ بظاہر کہیں ایسا ہوگا یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یعنی بظاہر کوئی آدمی اپنی عقل کی محدودیت یا اس کے نقص کی وجہ سے ناقص ہونے کی بنیاد پر کوئی بات کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آئے دلیل دے کے سمجھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے 2 عورتوں کے برابر ہے، اور کہا گیا کہ یہ تو آدھا ہو گیا، ظاہر ساری معاشی پورے نظام کو دیکھنا ہوگا نا، اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام یہ کہ معاشی ذمہ داری ساری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو جس کی معاش کی ذمہ داری نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے ملنا بھی کم چاہیے، اور جس کی بلکہ بات ویسے تو کہا جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے اسے، جب اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا حق رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جسے معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے، جسے سارا بوجھ سہنا ہے، تو اس کو ملنا چاہیے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے۔ غرض یہ کہ انسان اسلام جو معاملہ بھی کرتا ہے اسی اعتبار سے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین، اسلام کس کا ہے؟ دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، یعنی جو بات پہلے ہوئی تھی کہ اللہ انسان کا خالق ہے، تو وہی بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بغیر بات نہیں چلے گی، یعنی وہی کیمسٹری ساری جانتا ہے، وہی ساری بات جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہاں مرد کیا ہے اور عورت کیا ہے، تو اگر وہ مرد اور عورتوں کے دائرے الگ الگ کر کے ان کے لیے الگ الگ خدمات تفویض کرتا ہے تو عین عدل ہے، اور جب پتہ چلے گا استعمال کرو، اور پھر ان معاشروں کو دیکھو تو پرامن بہترین ایسے مکمل معاشرے نظر آئیں گے جہاں اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے بنے۔ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے دیکھیے آپ کے سامنے، کوئی افراد و تفریط نہیں ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے، نہ صنفی بدامنی ہے، نہ کوئی اور صورتحال اس کے اندر ہے، بہت زیادہ۔ تو اس اعتبار سے عدل کا نظام یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، اس بات کو پیش کیا جائے، ورنہ لوگ آج اسلامی کو گویا کہیے کہ ظلم کا نظام کہتے ہیں۔ دہشت گردی کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی تو کوئی عدل تو نہیں ہے، یہ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں رکھی، حالانکہ وہ اللہ کا دین ہے، چونکہ کہا کہ آزمائش کی دنیا چھوڑ دو، مرضی ہے، ہم دیکھ لیں گے حساب کتاب، آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کام فذکر انما انت مذکر، بس صرف آپ کا کام کیا؟ تذکیر پہنچانا، لست علیہم بمسیطر، کوئی اپنے آپ کو ان کے اوپر تھانے دار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، یعنی لست علیہم بمسیطر، یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے بات کہہ دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ پورا سارا نظام دیکھیں تو اس میں آج جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان سے اسلام پر عمل درآمد کی بات ہوگی۔ ہم جو یہاں بات کرتے ہیں کہ یہاں اسلام کا نظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کے اوپر تو اسلامی کا نظام ہونا چاہیے،
یعنی بالکل یہ بھی عدل کی بات ہے، عدل کا تقاضا، آئین کی بات۔ تو غرض یہ کہ پہلی بات یہی کہ سمجھا جائے کہ اسلام نظام عدل ہے، اور ہر اعتبار سے ہر اس کی تعلیمات، ہر چیز جو ہے اصول اس کے عدل پر مبنی ہے، اور انسان کو زندگی میں اگر اس کی امن آ سکتا ہے، اگر اس کو حقوق مل سکتے ہیں تو عدل کے ذریعے سے مل سکتے ہیں۔ امن عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے، توازن قائم ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ انسان کی کہتے ہیں نا جسم، اس کی صحت کا جو معاملہ ہوتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ توازن جس کا نام عدل ہے، اسے عدل ہی کو توازن کہا جائے گا۔ تو جب یہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، اور افراط و تفریط سے بچ کر امت وسط کا ہے نا، امت وسط یہ بھی یہی ہے، مطلب یہی ہے اس کا کہ یہ بالکل ٹھیک حق پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی عدل پر قائم رہنا اور دنیا کو بھی عدل کی طرف بلانا اور عدل پر قائم کرنا، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے انصاف پر قائم ہو جائیں، بحیثیت مجموعی، فرد کی حیثیت سے بھی اور اجتماعیت کی حیثیت سے بھی، نظام بھی کوئی قائم ہونا چاہیے۔ اور پھر جو کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، لوہا نازل کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ لوہا پیدا کیا۔ یعنی اس معاملے میں اللہ بہت ساری چیزیں ایسے کہتا ہے کہ مویشی کو ہم نے اتارا تو پیدا کیا، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں سب چیزیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، تم پر لباس اتار دیا، تو یہ وہ چیز سمجھا دی۔ تو اس میں اللہ نے لوہا پیدا کیا، بتا دیا، جس میں بڑا زور ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ تو اب اس میں اس کے مطلب کیا ہے؟ یہاں جو بات اس کے ساتھ جب کہا کہ قسط پر قائم ہو، لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تو اب جو اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نظام کو، عدل کے نظام کو قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بس ایسے ہی تبلیغ سے اور تلقین سے اور گویا کہیے کہ ترغیب سے قائم نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آئے گا ایسے بھی آئے گا، کوئی ایسے بھی آئے گا، لیکن جو ظالم ہیں، جو ظلم کا نظام چلا رہے ہیں، جو ظلم کے نظام کے علم بردار اور اس کے پشتیبان اور خود ہی اس نظام کو چلانے والے، وہ اتنی آسانی سے یہ جگہ نہیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کیا کہا اس میں کہ لوہے سے مراد یہاں سیاسی اور جنگی طاقت ہے، سیاسی اور جنگی طاقت ہے۔ تو سیاسی اور جنگی طاقت اس کی بنیاد پر، یعنی اس بنیاد پر تو اب یہ دیکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے، یعنی آپ کے سامنے تمام چیزیں کہ کس طریقے سے آپ نے سیاست کیا، اجتماعی نظام کا، ریاست کی طاقت جو ہے، ریاست کی طاقت سے اس کو قائم کیا، اور ریاست کی طاقت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ قوت درکار ہے، قوت نافذہ۔ تو یہ قوت اندر بھی اور باہر بھی دشمن کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے کہ جو کہ حق کے نظام کو قائم رہنے نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے بھی آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ کہ اسلام کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ نہیں بس صاحب آپ پیش کر کے الگ ہٹ جائیے، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو یہ بات ہے جب تک لوگ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب ایک متنوع تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیں اور پھر اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں، تو اس نظام کو جب بنائیں گے اس سب کی ضرورت پیش آئے گی، اس سب کی ضرورت پیش آئے۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت میسر آ گئی، اللہ کی مدد سے وہ آپ کو زمین میں اثر آ گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو ریاست کی قوت ہے، ریاست کی قوت نافذہ ہے، پھر دشمن کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، سب چیزیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ کام بھی کیا جائے گا کہ عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس قوت نافذہ کو حاصل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے نہ حاصل تو نہیں ہو جائے گی۔ قوت نافذہ کی جو بات ہے، جو سیاسی قوت ہے، جنگی قوت ہے، جس کے لیے وہ افراد کا تیار کرنا، وہ سارے کام ہونا، منصوبہ ہونا، چیزیں سامنے ہونا، تبھی یہ صورتحال بنے گی۔ آج کی دنیا میں کیا حکومت کی طاقت ہے، حکومت کی طاقت اصل طاقت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کے تحت ہی سب ہوتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ، اس کو نہ بھول جائے۔ لیکن اللہ ہی تو بتا رہے ہیں یہ بات ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بات کہتے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ آپ جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی طاقت فراہم کرو۔ طاقت تو آپ دیں گے، ہم کہاں سے کریں گے؟ کہا نہیں، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، باقی جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ یعنی انسان کا جو کام ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، تیار بندی رہنے والے گھوڑے اور یہ سب چیزیں اللہ نے سورہ انفال میں کہا ہے نہیں۔ تو آج کی دنیا کے اندر جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ سیاسی قوت حاصل ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے آج دنیا میں مقابلہ کیا جاتا، نوعیت بدلی بھی ہے۔ آج میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، یعنی جنگ ہے، جنگی ہتھیار ہے نہیں، ایک
بہت بڑا قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے اس اعتبار سے، یعنی یہ آپ کا ایک میدان ہے یہ، یا اس طرح سے گویا آج دنیا کے اندر جس طریقے سے اپنے نظریات کو پھیلانا، بتانا، پہنچانا، رائے عامہ کو ہموار کرنا، رائے عامہ کی بنیاد پر وہ طاقت حاصل کرنا، یعنی انتخاب کا زمانہ ہے، یعنی اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ رائے عامہ کی قوت جو ہے پہلے بھی بات تھی، پہلے بھی ایسا نہیں تھا، نہیں جی، افراد سازی کا جو کام ہے، لوگوں کا اسلام پر آنا، اسلام پر قائم ہونا، اسلام کے لیے تن من دھن سے قربانی دینے کا تیار ہو جانا، تو ابھی تو صرف رائے دینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ بات کہ یقیناً وہی یہ کام کرے گا جو اسلام پر آ جائے گا، ورنہ تو بات یہی ہے کہ لوگ سب اسلام کی پسند تو کرتے ہیں، آپ کے یعنی لوگ اسلام کے سے فوائد بھی اٹھاتے ہیں لیکن اسلام کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، یعنی اسلام کو ووٹ دینے کا مطلب جو لوگ اسلام کے لیے آ رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے آ رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام پر پوری طرح عمل پیرا اس پر آئے نہیں، یکسو نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ یہاں بات صرف اتنی اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ جو قوت معاشرے کے اندر جس وقت جیسی ہے، جس کے ذریعے سے یہ تبدیلی آئے گی، جس کے ذریعے سے نظام قائم ہوگا، وہ کام کرنا جس وقت کا تقاضا ہے اس کے اعتبار سے وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات صرف اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ کہہ کے رہ جائیے، ٹھیک ہے کہنا کی بات اپنی جگہ پر، لیکن جب اس مقام تک پہنچ جائے، اس مقام تک یا اس کا منصوبہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ یہ بتائیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کام کو کیا جانا چاہیے، اور جب ہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو کریں گے، ہم کرنے کے لائق ہو جائیں گے تو کریں گے۔ تو اسی طرح سے یہ چیز اپنی جگہ تو بتا دیا کہ یہ کام بھی کہ اللہ نے تمہارے یہ لوہا اتارا، اس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے منافع یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ کیا مدد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو کون کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد قرار دیتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت دونوں کا فرق ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں، دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم ہو جائے، لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، لوگوں کی زندگی جنت نظیر بن جائے، لوگ امن کے اندر آ جائیں، لوگ جنت کے مستحق بنیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر ہے، اسی لیے اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر سب کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کہا زبردستی نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش ہے، لہٰذا تمہارے لیے سارے چیزیں جو ہیں یعنی اس طرف لے جانے والی فراہم کر دی گئی ہیں، مومن تو معاون بنائی گئی ہیں، اور فیصلہ تمہارا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اب جو آدمی اس طرف لوگوں کو لانے کا کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کا مددگار قرار پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو یہ پہلو بھی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے شاید اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو یہ نظام درکار ہے، اللہ کو نظام پوری کائنات عدل پر قائم ہے۔ سورہ رحمان پڑھ کے آئے نا ابھی ہم نے، جب وہاں پر کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی یہ بات کہ پوری کائنات جو ہے وہ کس پر قائم ہے؟ عدل پر قائم ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے اس عدل کو بگاڑنے والا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کو اپنے حکم یعنی تکوینی حکم کے ذریعے سے قائم کرنا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا بات ہے؟ تمہاری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رد کرتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جدوجہد کرنے سے جی چراتے ہیں، اور کون ہیں جو اندیکھے رب کی خاطر دنیا میں حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں وہی اللہ کے پاس کامیاب ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا اور ان کو اس اعتبار سے یہ سب چیزیں دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام تمہیں دیتا ہے، لوگوں کے سامنے انبیاء عدل کا راستہ پیش کریں، انہیں ظلم و جور اور بے انصافی سے بعد آ جانے کی دعوت دیں، اور انسانوں کو اس امر کا پورا اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی بات قبول کرے، دعوت قبول کرے، اور جو چاہے رد کر دے۔ قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میرا اور میرے رسولوں کا ساتھ دو، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ کر جدوجہد کرو جو ظلم و جور کا نظام قائم کرنے کے اور اسے باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات، تو یہ انسانوں کی آزمائش ہے، اس لیے یہ بات جو ہے اس مقام پر رکھی گئی، ورنہ اللہ کو ضرورت کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، اسی کو اقامت دین بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا،
تو انسان کے بس میں قائم کرنا نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، اور جو وقت اور حالات اس کے تقاضے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے انحراف کے ساتھ نہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے، ان حدود کے قیود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، شریعت کے پابند رہتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، یعنی اس کا ذمہ داری انسانوں کی ہے کہ بھی کام کریں۔ تو اس کے بعد اب یہ بڑی بات تھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، تو دو پہلو آ جاتے ہیں آگے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء آئے، جیسے پہلے عرض کیا تھا، سب یہی کتاب، میزان اور یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات لے کر آئے تھے، تو اب کسی نے مانا، کسی نے انکار کر دیا۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ نوح، ابراہیم اور ان کی نسل، تو یہ اس طرح سے یہ ترتیب بتا دی کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ معاملہ کہ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، یہ سب چیزیں چلیں گی دنیا میں، اس لیے کہ دنیا نام ہی آزمائش کا ہے، اور رسولوں کا کام یہی تھا جو آپ کے سپرد کیا گیا۔ اب فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون۔ ان کے بعد یعنی ان رسولوں کے، نوح اور ابراہیم ان کی نسل کے اندر جو نبی آئے، ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی بدعت نکالی، اور اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، عیسائیوں نے جو مسلمان تھے، عیسائی بنے، ان کے حوالے سے یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، رسول سے جو چیز انہوں نے حاصل کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر کہا ہے کہ رأفۃ ورحمہ، تو یہ رافت اور رحمت کیا ہے؟ رافت سے مراد رقیق القلبی ہے جو کسی کو تکلیف و مصیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو، اور رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے، یعنی یہ جذبہ اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا تھا، یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود رقیق القلب اور اللہ کے بندوں کے لیے رحیم و شفیق تھے، تو یہ سیرت کا اثر ان کے پیروں پر بھی پڑا، تو یہ بات تو اپنی جگہ رہی اور یہ ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی بات ہے۔ لیکن اب دوسری چیز جو اس سے تیسری چیز جو آگے کیا آ گئی کہ رہبانیت، اللہ نے فرمایا رہبانیت ابتدعوها، یہ انہوں نے خود بدعت آپ نکالی، رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ما کتبناها علیہا، ہم نے اس پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو یہ بات کہ یہ جو کام انہوں نے کیا، یعنی رہبانیت اور رہبانیت دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ہی مادہ راہبا ہے، اس کے معنی خوف کے ہیں، رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور رہبانیت کے معنی ہے مسلک خوف زدگان۔ اصطلاح اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا خوف کی بنا پر تاریک الدنیا بن جانا، یعنی اپنی ذات کے بھئی کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یا اسی اعتبار سے کہ وہ دنیا کے فتنے میں یعنی ان سے ڈرتا ہے، اسے نکل جاتا ہے، تو تاریک الدنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہائے ذلت میں جا بیٹھنا، اس کا نام کیا ہے؟ رہبانیت ہے، اس کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی یہ ہم نے نہیں رکھی ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ بھائی اسی کے اندر تو تمہیں رہتے ہوئے تمہاری آزمائش تو یہی ہو رہی تھی، یہ جو مثال دی ہے کہ کشتی اور پانی کی جو مثال دی ہے کہ اسی اعتبار سے جو کشتی پانی کے اوپر چلا کرتی ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے اس وقت تک اس کے لیے سفر کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہا نا کہ انسان کے لیے دنیا کی محبت، یہ مثال دے کے بتایا کہ اسی طرح سے ہے کہ اگر یہ محبت دل میں داخل ہو جائے تو گویا کشتی میں پانی داخل ہو گیا، ڈوب گئی، ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے اپنا سفر کر، تو انہی کے کشمکش کے معاملات، انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے تو اسلام تو اپنا پورا تصور دیتا، وہ کہتا رہبانیت نہیں ہے۔ اور جب یہ پوچھا، یہ بات جو کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اب جو کام اس کے ذریعے لیا جاتا ہے رہبانیت کی، یعنی کنارہ کشی، دنیا کی محبت دل سے نکالنا، تو اس کے لیے آپ نے فرما دیا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، یعنی اس راستے میں نکلنا، دنیا چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے نا، اپنے اوپر قابو پانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے اور بھی باتیں بتائی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح سے انسان کے جو اسلام کی طرف آتا ہے، تو اسلام جو اسے اس کے لیے راستہ تجویز کرتا ہے، تو وہ کیا اعتدال کا راستہ ہے، نہ تو افراط نہ تفریط، نہ تو غرق دنیا اور نہ ترک دنیا، بلکہ دنیا کا جو مقام ہے کہ دنیا آخرت کی سواری ہے، اس کو برت کر اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، اور اس کے اندر جو اللہ نے تمہارے لیے کام رکھے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کر کے تمہیں زندگی بسر کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نہ کہ غرق دنیا ہو جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے بتا دیا۔ تو اب یہ بات کس طرح آ رہی ہے کہ جب دین کو قائم کرنے کی بات تھی، اس عدل کی بات تھی، قسط کی بات تھی، جب یہ بات بتا دی کہ لوہا اتارا ہے، اور جب اس کو اللہ کی مدد کرنے کی اور رسول کی مدد کرنے کی بات آ رہی ہے، یعنی دین کو قائم کرنے کی بات آ رہی ہے، تو دین کہاں قائم کریں گے؟ دنیا میں یا دنیا سے کہیں اور جا کر؟ جنگل میں تو دین قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ دین کا قیام دنیا میں رہتے ہوئے وہیں پر اسی سے کشمکش کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ تو جو لوگ دنیا چھوڑ کر نکل گئے، گویا کہ وہ اپنے اصل امتحان کو چھوڑ کے نکلے، پرچہ پھاڑ کے باہر بھاگ گئے، یعنی وہ واک آؤٹ کر گئے یہاں سے۔ تو یہ اسی امتحان گاہ کے اندر رہتے ہوئے امتحان ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، عدل و قسط کا نظام قائم کرنا اور خود بھی قائم رہنا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اس سے یعنی بے اعتدالیوں سے بچے۔ بے اعتدالی روحانیت بھی ایک بے اعتدالی ہے، جس طرح دنیا میں غرق ہو جانا یہ بے اعتدالی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے دنیا چھوڑ کر چلا جائے۔ تو اسی میں پھر یہ بات بھی بتائی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے پابندی کا حق بھی ادا نہیں، اس لیے کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ کر بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ کام جو اللہ نے انسان کے اندر، ایک تو فطرت سے لڑتے لڑتے آدمی چلا جائے تو ٹھیک ہے، چلا جائے گا، اپنے ساتھ بھی ظلم کرے گا، دنیا کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، اور سب مل کے کر سکے نہیں ہو سکے گا۔ تو بطور اجتماعی کچھ لوگوں نے تو کر لیا یہ کام، لیکن سارے کام کر ہی نہیں سکے، کر سکتے بھی نہیں، یعنی معاملہ اس اعتبار سے کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل فرمانے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بتا دی گئی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو کہا گیا پیچھے بات گزر گئی، تو ایک تو جو چلی آ رہی تھی شروع سے اہل ایمان کی بات تھی، جن کے اندر ایمان کا کچھ کمزوری کی بات تھی، اور منافقین کا ذکر بھی آیا تھا، جوڑا بھی گیا تھا۔ یہ سب باتیں چلتے چلتے یہاں پر آئی ہیں کہ بالآخر دین کا، اسلام کا نظام قائم کرنا، عدل کا نظام۔ تو یہ بات، تو اب اس کے بعد اے لوگوں جو ایمان لاؤ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین جو ہے ان کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ان لوگوں سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہیں اس پر دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بات اپنی جگہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے تھے پھر اس کتاب، اس رسول پر بھی ایمان لے آئے تو انہیں اس کا دوہرا اجر ملے گا، یعنی ان کی بات ہے یہ۔ تو ایک اس اعتبار سے یہ بات ہے یہ، تو یہ اس میں یہ بات کہی کہ دوسرے یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے، مخلص مومن نہیں ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اللہ پر ایمان لاؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ پر ایمان کے دعوے دار تو سب تھے بنی اسرائیل، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے دونوں باتیں ہیں، ان کی بات بھی ہے کہ اگر وہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اس رسول پر ایمان لائے، اللہ دوہرا اجر دے گا، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو سچے پکے مخلص مومن نہیں بن رہے
اور رسول کی بات اس کی پیروی اس طرح نہیں کر رہے تو انہیں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر جب تم اخلاص اختیار کرو گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ کہ جو پہلے اللہ کا دین جن کے پاس آیا تھا، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، تو انہیں بات معلوم ہو کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اس سے وابستہ رہنے والوں کے لیے، کتاب سے، دین سے، تو ان کے کسی کے نام کے ساتھ نہیں ہے، کسی کی نسل کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات سے بتا دی اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور بڑے فضل فرمانے بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ اس کا یہ فضل اب اس امت پر ہے، یعنی جس نے اللہ کے دین کو تھاما ہے، جو اللہ کے دین کو لے کر کھڑی ہو گئی ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے جو لوگ، تو یہ، اور جو نہیں لائیں گے تو ظاہر اللہ کے فضل سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔